اس زمانے میں ہم کیا کریں جبکہ شر کی قوت بلند ہے اور خیر کی قوت کم ہے؟ اس زمانے میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدی نہ کرنا بھی نیکی ہے، اور یہ ایک فری نیکی ہے۔ بدی کا موقع، بدی کی دعوت ہو، ماحول کا مزاج بدی میں ہو، حالات امکان میں ہو، دعوت عام ہو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے نیکی کی انتہا ہوگی۔ یہ پیغمبری مقام بھی ہے۔ جب ایک پیغمبر نے کہا کالا معاذ اللہ، یعنی دعوت عام ہے، دعوت گناہ ہے، اور پیغمبر نے اللہ سے پناہ طلب کر لی۔ اللہ نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتا دیا ہے کہ اس نے کہا کہ آ جاؤ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے کے اندر پیغمبری واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس دور میں دعوت گناہ میں جس نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ، تو اس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ تو اس زمانے میں کم سے کم اور تھوڑی سے تھوڑی بدی کو ترک کرنا بھی نیکی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپنا لینا بھی نیکی ہے، کیونکہ وقت بڑا سخت ہے، ماحول بڑا سخت ہے، زمانہ بڑا خطرناک ہے، اور جس نے نیکی کا ایک پن اٹھا لیا تو یہی اس کے کام آ جائے گا۔ تو آپ کمزور نیکی اٹھا لو اور کمزور سا چھوٹا سا گناہ چھوڑ دو، یہ بڑی بات ہے، اور دعوت گناہ سے معاذ اللہ کر کے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ دانا آدمی وہی ہے جس نے ایک دفعہ دعوت گناہ سے فرار حاصل کیا تو سمجھو کہ وہ فلاح پا گیا۔ ماحول تو ایسے ہی رہے گا، ماحول کے اندر اگر شر زیادہ ہو تو آپ کو نجات نہیں ملنی۔ آج کل گناہ کے اتنے موقع ہیں کہ کہیں تو انسان کے خیال کو لذت کے ساتھ مصروف کر دیا، کہیں خیال کو ورائٹی کے ساتھ، ملٹیپلیسٹی کے ساتھ، ہنگامہ ہائی سود و زیاں کے ساتھ مصروف کر دیا، اور یوں چپکے سے دعوت گناہ ہو گئی، اور اس طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ کی طرف فرار کر جاؤ، بھاگ جاؤ، تو سمجھو فلاح پا گئے۔ تو آپ بھاگ جانے والوں میں شامل ہو جائیں اور کہیں معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ سے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک کام ضرور کرو کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو کہ اے اللہ ہمارے آج کے گناہ معاف فرما، پچھلے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں کو دور کر دے ہم سے، پھر حساب برابر ہو جائے گا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا روز گناہ اور روز توبہ؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ایسا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ ساتھ ساتھ کرتے جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ حالت گناہ میں مرے، اگر مرنا ہو تو حالت توبہ میں مرو۔ جو توبہ کر کے مرا وہ پیور ہو کے مرا، اور گناہ کر کے مرا تو ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو کے مرا۔ اس لیے کبھی خدا نہ خواستہ خیال میں کمزوری آ جائے تو توبہ میں کمزور نہ ہونا، توبہ کا ورد جاری رکھنا، تاکہ موت کے وقت توبہ ہونی چاہیے، کلمہ اور توبہ تو نصیب ہونے چاہیے۔ اللہ کے ذکر کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو انہوں نے کہا کہ یاد کو یا ذکر الہی کو صرف کسی خاص وقت میں کرنے والا ایسے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے کہ جب اس کا رخصت ہونے کا وقت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے کلمہ یاد نہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی دم غافل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے 5 انفاس کے ذریعے اللہ کا ذکر جاری رکھا، تاکہ جس وقت بھی سانس ختم ہو اللہ کے ذکر میں ختم ہو۔ اگر کلمہ پڑھا تو ساری عمر پڑھتے ہی رہے، درود شریف شروع کیا تو پڑھتے ہی گئے، اور استغفار شروع کی تو استغفار کرتے ہی گئے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ جس حالت میں ممکن طور پر رخصت ہونا چاہیں اس حالت کو ابھی سے اختیار کر لیں، اور جس حالت میں انسان رخصت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جس حالت میں آپ آخری وقت اٹھنا چاہتے ہیں اسی حالت میں مرنا پسند کریں، اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں اس حالت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، پھر آپ کی موت حادثاتی موت نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہم استغفار پڑھتے ہیں تو پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اکثر استغفار اس لیے پڑھتے رہا کرو تاکہ تم حالت استغفار میں مرو اور کہیں حالت گناہ میں نہ مرنا۔ کہتے یہ ہیں کہ اکثر موتیں حادثاتی ہوتی ہیں، مگر جو غیر حادثاتی ہوتی ہیں وہ بھی دراصل حادثاتی ہوتی ہیں۔
یہ نہ سمجھنا کہ حادثے کا نام موت ہے یا اچانک گاڑی کے ٹکرانے کا نام موت ہے، مگر جو بیماری کی وجہ سے مر گئے لوگ اسے بھی اتفاقاً کہتے ہیں۔ پھول تو 2 دن بہارے جان فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو جو بھی آدمی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے اچانک موت آ گئی، کل شام تک تو اچھا بھلا تھا، رخصت سے 2 گھنٹے پہلے بھی ٹھیک تھا۔ تو ہر موت جو ہے وہ چاہنے والوں کے لیے حادثاتی ہوتی ہے، اور دشمن یہ کہتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد مرا ہے، اسے تو کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ اس لیے اکثر موتیں جو ہیں وہ حادثاتی لگتی ہیں۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب اسے مر جانا چاہیے تھا، تو نہ یہ مرنے والا کہے گا اور نہ اس کے چاہنے والے کہیں گے۔ اس لیے آپ جس حالت میں رخصت ہونا چاہیں تو وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں۔ ایسے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن زبان سے ذکر بھی جاری رہتا ہے، تو آپ اپنے باقی کام بھی کرتے رہیں، اور جب رخصت کا وقت آنے لگے تو اس حالت میں ہونا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ موت قریب آ رہی ہے یا کب آئے گی، یا زندگی مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بعض بیمار آدمی بڑی طویل عمر پا جاتے ہیں اور صحت مند آدمی اچانک رخصت ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو ہارٹ فیل ہونے والی بیماری آ گئی ہے، کوئی اور بیماری اچانک آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ جس کو جس وقت بلا لے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک بلا لیا ہے، تو آپ جس حالت میں قیامت کے دن اٹھنا پسند کریں وہ حالت ابھی سے اختیار کر لیں، تو یہ اس حادثاتی موت کا علاج ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا، یہ نہ کہنا کہ اس وقت یاد نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس آدمی کا ذکر جاری ہو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے خود سنا کہ مرنے کے بعد اس کی زبان سے ذکر جاری تھا، تو وہ شخص اس حالت میں سرشار ہو کے گیا۔ اس لیے نیک لوگوں کی شکل رخصت ہوتے وقت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس لیے غافل نہ رہنا اور ہر دم اس کی یاد میں رہنا۔ استقامت کا کوئی آسان راستہ بیان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، تو اب لفظ استقامو جو ہے اس کا مطلب ہے استقامت، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان نہیں بچائے گا بلکہ وہ اپنا قول بچائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس نے قول کی حفاظت کی، وعدے کی حفاظت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرنے کی سہولتیں بذریعہ فرشتگان آتی ہیں۔ استقامت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ وعدہ پورا رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی نماز میں استقامت کرنے والا مل جائے، ساتھی سے آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ نیک ساتھی۔ تو نیک ساتھی جو ہے وہ نیکی کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، برا ساتھی نیکی کے سفر میں نقصان پہنچا دیتا ہے، اور آدھا سفر برے ساتھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو وہ زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کا نیکی کا راستہ روکتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ کی وہاں جانے کی عمر ہی کیا ہے، آگے دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اب ناچتے جاؤ اور گاتے جاؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ کی جو حالت یہاں ہو وہی وہاں ہو۔ تو نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ کا خوف ہو یا ساتھی اچھا ہو، یا یہ پریکٹیکل عمل کر کے دیکھو کہ آج جو کہا ہے اور جو کیا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، تو اس فرق کو نکالو۔ بہرحال یہ آپ کے لیے مشق ہے، ایکسرسائز ہے، آپ ایسا کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کو ماننے اور اللہ کو قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے آپ پوری کوشش کیا کریں اور دعا مانگا کریں، اور بزرگوں کے آستانے پر ضرور جایا کریں، اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ جانا جہاں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، تو آپ استقامت حاصل کریں۔ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹا دے، مہربانی فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ پیسے کی محبت سے بچو اور توبہ کرو۔ پہلی بات یہ کہ پیسے کو فوقیت نہ دینا۔ پیسہ کمانے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو فوقیت نہ دو، پیسے کی پرستش نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جسمانی لذتوں سے تسکین حاصل نہ کرنا۔
جسم کو تسکین میں ملوث کر دینا، زیادہ کھانا، پینا، سونا وغیرہ، اس سے بچو۔ اور تیسری چیز عبادت ہے۔ آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیسے کو فوقیت نہ دو۔ پیسہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پیسہ عام طور پر برائی پیدا کرتا ہے، اس سے بچو۔ پیسے کی ورشپ نہ کرو اور لذت وجود سے بچو، تلذذ سے بچو۔ اور تیسری چیز کے حالت وضو میں رہو۔ حالت وضو والا جو ہے وہ عام طور پر محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے لیے مستعد رہنا اور آواز سے پہلے تیار ہو جانا، اس طرح یہ بات قائم رہے گی۔ دوست اچھے بنانا، یعنی وہ دوست جو آخرت کی یاد دلاتے جائیں، اس سے نماز قائم ہو جائے گی۔ حالت وضو میں رہنے سے نماز قائم ہو جائے گی۔ کچھ پڑھتے رہنا، مثلا درود شریف، تو نماز قائم ہو جائے گی۔ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ جو ایمان لایا کلمے پر، اسلام لایا، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور جو اس پر قائم ہو گیا وہ مومن ہو گیا۔ جس طرح کہ نماز پڑھنے اور قائم ہونے والی بات ہے، مومن جو ہے وہ نماز پر قائم ہو جاتا ہے۔